کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی ہی فراخی اور خوشحالی کی زندگی باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین گلدستہ اس کے لکھاری جو ہیں وہ علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی ایک اچھی کتاب ہے۔ اس میں پیغمبروں کے معجزانہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اب آج حضرت داؤد کا واقعہ ہے۔ یہ سنیے گا 12,000 یہودی بندر ہو گئے 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلے بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئی تو یہ ان کا شکار ہو گیا، تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کو 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر ایک کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ نمبر 2، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کی تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والے کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کو تعداد 12,000 تھی اور یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔
बाहवाला तफसीर सॉरी। इस वाक़े का जमाली बयान तो सूरह बकरा की इस आयत में है, वलक़द अलिमतुम लज़ीना तातदू मिनकुम फी सब्ती फ़कुलना लहुम कूनू क़िरादतन ग़ासिईन। अल-बकरा। तर्जुमा कंजुल ईमान। और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि तुम के वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की, हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर डकारे हुए। और मुफस्सल वाक़या सूरत एराफ में है, इसका तर्जुमा ये है, और उनसे हाल पूछो उस बस्ती का कि दरिया किनारे थी, जब हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन उनकी मछलियाँ पानी पर तैरती हुई उनके सामने आती, और जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती। इस तरह हम उन्हें आजमाते थे कि उनकी बेहिकमी के सबब जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, क्यों नसीहत करते हो लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला। बोले, तुम्हारे रब के हजूर माजरत को, और शायद उन्हें डर हो। फिर जब वो बुला बैठे, जो नसीहत उन्हें हुई थी, हमसे बचा लिए, और जो बुराई से मना करते थे, और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा, बदला उनकी नाफरमानी का। फिर जब उन्होंने मेमानत के हुक्म से सरकशी की, तो हमने उनसे फरमाया, हो जाओ बंदरों तकारे हुए। बाहवाला सूरत अल-अराफ। दरसे हदायत। मालूम हुआ शैतानी हिलाबाजियों पर पढ़कर अल्लाह ताला के काम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है। खुदा के नबी जिन मुसीबतों पर लानत फरमा दें, और वो कैसे होलाक अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नेस्त व नबूद होकर अज़ाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं, और दोनों जहां में ज़िल्ल व ख्वार हो जाते हैं। नऊज़ बिल्लाह। असहाबे एला के इस दिल हिला देने वाले वाक़े में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का समान है। काश इस वाक़े से मुसलमानों के क़ुलूब में खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए, और वो अल्लाह रसूल इज़्ज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सिरात मुस्तकीम की शाह पर चल पड़ें, और दोनों जहां की सर बुलंदियों से सरफराज होकर एजाज़ व कराम की सल्तनत के ताजदार बन जाएं। इसके साथ इतना। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। दुनिया की सबसे कीमती गाय, दुनिया की सबसे कीमती गाय, ये कल हमारा मौजू होगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी होना।